السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلے تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان ایک معاملہ چلا، بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے، کہ علی مرزا صاحب کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا مفتی سمر عباس قادری کے اوپر کہ اس نے کوئی اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا یا اس کے اوپر 295C کا کیس ہونا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے آج بات کریں گے، اس میں ہم 3 پوائنٹس کے اوپر جائیں گے۔ نمبر 1، علی مرزا نے یہ کام کیوں شروع کیا۔ نمبر 2، اس کے اوپر یہ جائیں گے کہ سمجھ لیں کہ مفتی سمر عباس قادری نے ابھی اس معاملے کے اوپر لیٹسٹ کیا معاملہ رکھا ہے، اور نمبر 3 کہ علی مرزا کو دعوت اصلاح بھی اس حوالے سے پیش کریں گے کہ وہ کس سائیڈ پہ چلا گیا۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تقریباً 3 ہفتے پہلے علی مرزا نے سمجھ لیجئے اپنے آفیشیل چینل، جس کے اوپر ان کی آفیشیل ویڈیوز آتی ہیں، اس کے ذریعے سے ایک مقدمہ قائم کیا مفتی سمر عباس قادری اتاری کی مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے، اور یہ رکھا اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھیں، لوگوں کو سمجھ لیجئے موٹیویٹ کیا، پش کیا، انسٹیگیٹ کیا کہ آپ لوگ یا اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا یا ان کو باقاعدہ آرڈر کیا کہ آپ اس کے خلاف 295C کی FIR کٹوائیں اور اس کی گرفتاری اور سارے معاملات کی طرف جائیں۔ اور یہ سارا معاملہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اسی کیس کے ساتھ اس نے لنک کیا ان لوگوں کو جو آلریڈی کنوکٹڈ ہیں لوور کورٹس کے ذریعے سے، اور اپر کورٹس یا ہائر کورٹس کے اندر ان کی سنوائی والا معاملہ بھی جانا ہے۔ یعنی کنوکٹڈ ہیں، تقریباً 400 کے قریب کیسز ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر بھی، جس کے اندر علی مرزا نے مفتی سمر عباس قادری کو معافی دلوانے کا بھی کہا، یعنی کہاں ایک چیز ابھی نہ کنوکشن ہوئی ہے، نہ FIR ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا مفتی سمر عباس قادری کے اوپر۔ اور اسی دوران سمجھ لیجئے فیک نیوز بھی چلوائی اس کے فالوورز نے، کہ اس میں شو کیا گیا کہ سمر عباس قادری کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ بہرحال اصل مدعا علی مرزا کا اس سارے کیس کے اندر یہ ہے کہ ان کا ایک مولوی، یعنی کہ مفتی سمر عباس قادری، بریلویوں کا جو مولوی، جو کہ بدتمیزی اور بدزبانی کے اندر علی مرزا سے ایک سٹیپ اوپر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی کوئی فیور کرنے نہیں یہاں پہ آئے، اس کو اس نے گستاخ قرار دینے کا معاملہ کیا یا اہانت رسول کا مرتکب قرار دینے کی کوشش کی ایک روایت کے حوالے سے۔ پہلے تو روایت کا انکار کر دیا، ایسی کوئی روایت نہیں، پھر اس کے اوپر تعویلیں کی کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے۔ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوا، علی مرزا کی طرف سے بھی، پھر مفتی سمر عباس قادری کی طرف سے بھی۔ ابھی اس روایت کو ڈسکس کرنے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے، لیکن اس سارے معاملے کا اصل مدعا یہ تھا علی مرزا کا کہ اگر مفتی سمر عباس اتاری کو معافی مل سکتی ہے توبہ کرنے کے اوپر، اس کے اوپر 295C واپس ہو سکتی ہے، تو یہ شک اس قانون میں داخل کروائی جائے 295C کے اندر کہ کوئی بھی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی بھی بدتمیزی، بدلحاظی والا معاملہ کرے تو اس کو معافی مل جانی چاہیے۔ یہ علی مرزا نے اصل میں مقدمہ رکھنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو ثبوت ہے، اگر کسی کو چاہیے تو اس کی پوری ویڈیوز دیکھ لے، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس نے اسی چیز کو اس چیز سے لنک کیا ہے، ان 400 کیسز کا بھی ذکر کیا جو کئی سمجھ لیجئے سالوں پرانے کیسز ہیں، جس کے اندر کورٹ کی طرف سے ثبوت، ہر چیز کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس میں آپ کو بھی وہ اشارہ پھر ہم کرتے جائیں، وہ قرآن پاک کے نسخے اور مقدس اوراق بھی وہاں پہ موجود ہیں، جن کے اوپر سمجھ لیجئے ان کے سیمنز کے سیمپلز تک مل گئے، جو کہ انہوں نے سمجھ لیجئے قرآن پاک کے پیجز کے ساتھ جو بے حرمتی یا غلط کام والا معاملہ کیا، اپنی خباثت نکالنے کے لیے، اپنی نفرت قرآن اور اسلام اور سمجھ لیجئے مقدس شخصیات جو اسلام کی ہیں ان کے ساتھ نکالنے کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے علی مرزا جو ہے بغیر نام لیے جنرلائز کر کے ان 400 کیسز کے اوپر کہتا ہے کہ ان کو بھی پھر توبہ کی ملنی چاہیے اگر مفتی سمر عباس کو ملتی ہے۔ تو یہ معاملہ اصل میں علی مرزا نے اپنا رکھا اس مقدمے کے حوالے سے۔ بہرحال اس کے اوپر سمجھ لیجئے مختلف علماء کی بھی رائے آئی، انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے، جیسے مثال ہے بریلویوں کے کچھ علماء بھی سامنے آئے، جس کے اندر جو رضوی کر کے ایک نام ہے ان کا، محمود رضوی کر کے اس کا نام ہے، وہ بھی آیا سامنے، دیوبندیوں کے بھی علماء سامنے آئے، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر اپنا موقف رکھا۔ ایون بہت اچھے طریقے سے جو سمجھ لیجئے مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، جو علی مرزا کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کو علی مرزا اور اس کی ٹیم جب جواب نہیں بن پاتے ان کے علمی باتوں کے، تو کلپ کاٹو مولوی کے نام سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ کلپ کاٹو مولوی، اور بھائی وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کے کلپس رکھتا ہے،
اور اس کے اوپر علمی بات کرتا ہے. ابھی بھی اس معاملے میں بھی انہوں نے بڑا اچھا اپنا سارا پیش کیا. حالانکہ دیوبندی اور بریلوی دونوں کا آپس میں کیا معاملہ ہے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی حق گوئی کا مظاہرہ کیا جو کہ علی مرزا اور اس کے فالوورز کو پسند نہیں آیا, اور ان کی بھی کردار کشی اس حوالے سے کی گئی, ان کی تصویروں کی میمز بنائی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا, بدتمیزی کا بازار گرم کیا گیا. بہرحال یہ معاملہ تھا, لیکن بہرحال اس سے یہ چیز آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ علی مرزا جو خود کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور بہت اچھی بات ہے, اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں, شیعہ سنی ان چیزوں سے نکل آئے آپ باہر, دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے, اچھی بات ہے, لیکن حقیقی طور پہ علی مرزا اس مقدمے کے اوپر ایک دوسرے کو گستاخ قرار دینے کا کام کر رہا ہے. کیسے؟ جس طرح سمجھ لیجیے بریلوی علی مرزا کو یا مفتی سمر عباس بھی علی مرزا کو گستاخ کہتا ہے, اسی طریقے سے علی مرزا بھی وہی کام کر رہا ہے کہ وہ بھی بریلویوں کو یا مفتی سمر عباس کی عبارتوں کو, ان چیزوں کو لے کے اس پہ گستاخی کے فتوے پلس FIR اور بہت آگے تک جانے کی بات کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد کیا معاملہ ہوا ابھی کرنٹلی سمجھ لیجئے, آج اگر ہم دیکھیں تو 2 جون 2026 کے قریب علی مرزا کے اس معاملے کے کاؤنٹر کے اندر مفتی سمر عباس نے اپنے ان الفاظ سے جو اس نے استعمال کیے تھے اس کے اوپر ان الفاظ کو واپس لینے کا بھی, کہ اگر کوئی کسی سے ان الفاظ کے اوپر غلط مطلب لے رہا ہے اس حدیث کے حوالے سے, تو اس نے ان الفاظ کو واپس لینے کا بھی اعلان کر لیا ہے. وہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ہم ایک چیز آپ کو پھر واضح کر دیں کہ ہمیں مسلمانوں کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اب آپس کے مسلمان جیسے علی مرزا یا مفتی سمر عباس, دونوں مسلمان ہمارے بھائی ہیں, ایک اور دوسرا دونوں ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں, ان کو اس چیز کو چھوڑ کے آپس میں مل بیٹھ کے مسائل کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے مقدمے جو علی مرزا اپنے فالوورز کو ان کاموں میں پھنسا رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ علی مرزا کے فالوورز کا لیول یہ تھا یا ان کی اوقات اس معاملے سے ثابت ہوئی کہ علی مرزا کہتا رہا کہ 295C کا مقدمہ کرواؤ, لیکن نہ علی مرزا کا اپنا وکیل اس معاملے میں سامنے آیا, نہ ہی اس کے فالوور سامنے آئے کہ اس معاملے میں کوئی معاملہ کر سکیں. بہرحال مسلمانوں کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور خاص طور پہ علی مرزا کو بھی اس معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ جن گستاخوں کی پشت پناہی کے لیے سارا کام کر رہا ہے, اور جس طرح بلیک ہول کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی اس کی ویڈیو چلائی گئی تھی اور وہ سارا اس کا جواب بھی کیسر احمد راجہ دیگر لوگوں نے دیا تھا, وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور وہ لوگ اس کو چیلنج کرتے رہے کہ جن 400 کیسز کو تم معافی دلوانے کی بات کرتے ہو, وہ ان میں سے کیس تو پڑھو, ان کے پروف تو دیکھو, کیا پروف لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ علی مرزا اور اس کے فالوورز کا یہ کام ہے کہ ان گستاخوں کو اب ہمارے علماء کے ساتھ, مسلمانوں کے علماء جن کے آپس میں اختلاف ہے, ان کی عبارتوں سے مکس کر کے شو یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو باقی گستاخوں کو بھی دی جائے, جو کہ سمجھ لیجیے اصل ان کی گیم ہے اس معاملے کے اندر. اور علی مرزا کو بھی یہی ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے کہ کسی طریقے سے 295C کے قانون کے اندر ترمیم کروا کے اس میں توبہ کی شک ڈالی جائے. اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیجئے پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اگر کسی نے اغوا یا دیگر چیزوں کے اندر بھی توبہ کی شک ڈلوا لیں, ٹھیک ہے, یا پھر کسی کو مار دیا, کسی نے قتل کر دیا, اس میں بھی توبہ کی شک ڈلوا دیں. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, تو کہ آپ صرف اپنی مرضی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ یا اور شخصیات کی حوالے سے کوئی قانون ہے تو اس میں توبہ کی شک ہو اور باقی جرائم کے اندر توبہ کی شک نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے علی مرزا کو پھر ہم دعوت اصلاح پیش کرتے ہیں کہ بھائی باز آ جاؤ اس معاملے سے, یہ ایسی آگ ہے اگر آپ اس سے کھیلو گے تو نقصان آپ کا ہی ہوگا. مسلمان اس معاملے کے اندر پھر ثابت قدم ہو کے نکل جائیں گے اور 295C کے قانون پہ آنچ نہیں آنے دیں گے.